آج جانے جہاں پیش کرنے جا رہا ہے مصحف ناول کی قسط نمبر 33۔ نے کاغذ سیدھا کر کے دیکھا، پھر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد خاموش اور بے یقینی بیٹھے حاضرین پر ایک نگاہ دوڑائی اور پھر فرشتے کی طرف پلٹا۔ محمل نے تو دستخط کر دیے ہیں، اب آپ بھی کر دیں۔ اس نے کاغذ قلم اس کی طرف بڑھایا مگر فرشتے نے اسے نہیں تھاما۔ وہ ابھی تک سکتے کے عالم میں محمل کو دیکھ رہی تھی۔ بی بی دستخط کرو یہاں اور اسے لے جاؤ۔ مہتاب تائی نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی، پھر ناگواری سے ان کا ہاتھ ہٹایا اور پھر فواد کے بڑے ہاتھ کو دیکھا۔ نہیں، تم محمل کو نفسیاتی طور پر گھیر کر بے وقوف بنا سکتے ہو، یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، مگر فرشتے ایسی نہیں ہے۔ میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، میں ہرگز سائن نہیں کروں گی، اور میں کیوں کروں سائن؟ مجھے ضرورت ہے اپنے حصے کی، مجھے پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ میں اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ فواد نے کاغذ قلم میز پر پھینکا اور صوفے پر بیٹھی محمل کو گردن سے دبوچ کر اٹھایا اور اپنے سامنے ڈھال کی طرح رکھتے ہوئے جانے کہاں سے پستول نکال کر اس کی گردن پہ رکھ دیا۔ اب بھی نہیں کرو گی کیا تم سائن؟ وہ غرایا۔ فرشتے سناٹے میں آ گئی۔ فواد نے بازو کے حلقے میں اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ وہ شوق کے باعث کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ سخت گرفت کے باعث اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگیں۔ وہ بے اختیار کھانسی۔ اپنی بہن سے کہو کہ شرافت سے سائن کر دے ورنہ میں گولی چلا دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہوں۔ یہی کہا تھا نا تم نے میرے بارے میں؟ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر اس نے بظاہر سرگوشی میں کہا، مگر سب کے کانوں تک اس کی سرگوشی پہنچ گئی۔ سب کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا مگر فضا نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر اس نے گولی چلا دی تو یہ مر جائے گی، کیا تم یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے بیٹے کو ڈانٹا تو وہ بے بسی سے کھڑا سے رہ گیا۔ بولو فرشتے بی بی، تم سائن کرو گی یا نہیں؟ اس نے پستول محمل کی گردن پر چبھوئی اور وہ سسک کر رہ گئی۔ بولو فرشتے، وہ زور سے چیخا۔ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آئی۔ میں سائن نہیں کروں گی، اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں 3 تک گنوں گا فرشتے، اگر میں نے گولی چلا دی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فرشتے پلیز، محمل بلک پڑی، پلیز میری خاطر فرشتے، آج آپ اپنا حق چھوڑ دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں بھی آپ کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں گی، آئی پرومس۔ لیکن فرشتے بضد تھیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ اور فواد، ٹھیک ہے میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے نے دیکھا اس کی انگلی ٹریگر پہ مضبوط ہوئی اور وہ واقعی گولی چلانے والا تھا۔ 1۔ لمحے بھر کو اس کا دل کانپا، اگر وہ گولی چلا دے تو محمل مر جائے گی، پھر بھلے وہ ہمایوں کو بلا لے، کوٹ کچہری میں گواہیاں دیتی پھرے، کچھ بھی کر لے، لیکن اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ 2۔ بھلے فواد کو پھانسی ہو جائے اور ساری جائیداد کی مالک بن بیٹھے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ 3۔ رکو، میں سائن کر دوں گی، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، لیکن آپ کو محمل کی شادی اسی وقت وہاں کرنی ہوگی جہاں میں کہوں گی، اور اس میں نہ صرف آپ بلکہ آپ کا پورا خاندان شریک ہوگا، اور محمل اسی گھر سے رخصت ہوگی۔ ہاں منظور ہے، فواد جھٹ بولا تھا۔ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے کیا کہنا چاہ رہی ہے وہ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ پھر اس نے حسن کو دیکھا جو اسی طرح بے بس سا کھڑا تھا۔ فضا نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ بے بس اور کمزور مرد، وہ جو اتنے دعوے کرتا تھا سب بیکار گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح خاں کو بلائیے، میں ہمایوں کو بلاتی ہوں۔ اس نے جھک کر میز پہ رکھا موبائل اٹھایا۔ ہمایوں داؤد؟ فواد کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ جی وہی۔ فرشتے تلخی سے مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ بولیے، آپ کو یہ معاہدہ قبول ہے؟ ہمایوں داؤد، وہ اے ایس پی، وہ پولیس والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سی حیران غسیلی آوازیں ابری تھی جن میں سب سے بلند آغا جان کی تھی۔ وہ شخص اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس نے میرے بیٹے کو جیل بھیجوایا تھا۔ تمہیں دستخط نہیں کرنے تو نہ کرو، مگر میں محمل کی شادی کبھی اس سے نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی کریم چچا، یہ معاہدہ آغا فواد کے ساتھ کر رہی ہوں، انہیں کو بولنے دیجیے نا۔ مگر نہیں آغا جان، کوئی
نہیں آغا جان، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بلائیے اس کو، ہمیں قبول ہے۔ وہ سنبھل چکا تھا، چہرے کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ مگر فواد یہ کل کو مکر گئی تو؟ آغا جان نے پریشانی سے اس کا شانہ پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ یہ نہیں مکریں گی، یہ تو ماشاءاللہ سے مسلمان ہے نا، یہ وعدے سے نہیں پھریں گی۔ مسلمان کو توڑ کر کہتے ہوئے اس نے استہزائیہ مسکراہٹ فرشتے کی جانب اچھالی۔ وہ لب بھینچے تنفر سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، آپ بلائیے اپنی کزن کو، فنکشن تو آج ہی ہونا ہے، اور اسد اب تک نکاح خاں کا بندوبست بھی کر چکا ہوگا۔ غفران چچا مصروف سے لہجے میں کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی جیسے جان چھوٹ گئی تھی۔ فضا سے بھی اپنا اطمینان و خوشی چھپانی مشکل نہ ہوئی۔ ان کی تو جیسے جان ہی چھوٹ گئی تھی، اور فضا سے بھی اپنا اطمینان و خوشی چھپانی مشکل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو گویا اپنا بیٹا واپس مل گیا تھا، پھر بھی وہ حسن کا بازو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی۔ مگر اب شاید وہ رسی توڑ کر بھاگنے کے قابل نہ رہا تھا، کیونکہ اس کا تو آسرا ہی ختم ہو گیا تھا۔ آؤ اندر چلو، فرشتے نے تھکے تھکے انداز میں محمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب گردن موڑ کر انہیں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ پورے گھر میں عجیب سی خاموشی دوڑ گئی تھی، اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم۔ وہ سب کسی خواب کسی کیفیت میں ہوا تھا شاید، اور وہ ایک حسین خواب ہی تھا جس کی تعبیر کی اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ بہت سارے خواب توڑنے پڑے تھے، مگر اسے اس وقت یہی صحیح لگا تھا۔ یہ نہ کرتی تو وہ لوگ اسے خاندان میں بھی بدنام کر دیتے، اس کے مرحوم باپ کا نام اچھالا جاتا، یا پھر سب سے بڑی وجہ وہ تھی جو فواد کو بھی معلوم تھی اور جس کا اس نے استعمال کیا تھا، محمل کی دکھتی رگ کہ اس کا خاندان اس کو عزت سے بیاہ دے۔ اسے دولت سے زیادہ اپنا مقام اور عزت چاہیے تھا، اور فواد نے اسی دکھتی رگ کو ایسے دبایا تھا کہ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا، اور وہ فیصلہ جذباتی تھا مگر اسے صحیح لگا تھا۔ پھر جو بھی ہوا جیسے نیند کی حالت میں ہوا۔ فرشتے اس کا چہرہ کلینر سے صاف کر کے بیوٹیشن کے ساتھ اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی، پھر وہ طائی مہتاب کے زیور اتار کر اس کی ماں کے زیور پہنا رہی تھی، پھر وہ اس کا میک اپ کر رہی تھی، پھر وہ اس کے سینڈل کے سٹرپ بند کر رہی تھی، اور پھر وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، اور پھر وہ بہت کچھ کہہ رہی تھی مگر اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ ساری آوازیں بند ہو گئی تھی، سارے منظر دھندلا گئے تھے، بس وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ خواب حسین تھا مگر اس کا دل خالی تھا، سارے جذبات گویا مر سے گئے تھے، خواہش کے جگنوں کھو گئے تھے۔ یا شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری سب محبتیں خواہشات سے ہوتی ہیں، کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی چیز حاصل کرنے کی آرزو۔ شاید محبت صرف خواہش سے ہی ہوتی ہے، چیزوں یا لوگوں سے نہیں۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنے پہلو میں بیٹھتے دیکھا مگر اس کا اپنا سر جھکا تھا، سے زیادہ دیکھ نہ پائی اور اسی جھکے سر کے ساتھ نکاح نامے پہ دستخط کرتی گئی، گرتی گئی، گرتی گئی۔ جب اس کا ہاتھ تھام کر فرشتے اسے اٹھا رہی تھی تو اس نے لمحے بھر کو اسے دیکھا جو سامنے لب بھینچے کھڑا تھا۔ براؤن شلوار کرتے میں ملبوس سنجیدہ اور وجھی، اس نے نگاہیں جھکا لی۔ اس کی سنجیدگی سے خوف آیا تھا، کیا وہ اس پہ مسلط کر دی گئی تھی، انچاہی بے وقت بیوی؟ اس نے بے عزتی اور توہین محسوس کرنا چاہی مگر دل اتنا خالی تھا کہ کوئی احساس بیدار نہ ہوا۔ ارد گرد بہت سے لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے مگر اس کی سماعتیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ سر جھکائے ہمایوں کی گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اسے لگا اب زندگی کٹھن ہوگی، بہت کٹھن، اور پھر اس کٹھن راستے پہ اس کی گاڑی چل پڑی، اور اس کے ساتھ یہ سین ہوا ختم۔ اس کے بعد اگلا سین شروع ہوتا ہے ہمایوں کے گھر سے، جہاں پہ محمل ایک انچاہی بیوی کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس جہازی سائز بیڈ کے وسط میں سر گھٹنوں پہ رکھے گمسم سی بیٹھی تھی۔ فرشتے کچھ دیر ہوئی اسے وہاں بٹھا کر جانے کہاں چلی گئی تھی، اور ہمایوں کو تو اس نے گاڑی سے نکل کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اندر چلا گیا تھا اور پھر دوبارہ سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سے خیال آ رہے تھے، وہ بار بار اعوذ باللہ پڑھتی مگر وسوسے اور وہم ستانے لگتے۔
شاید وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید وہ اس پہ مسلط کر دی گئی تھی، شاید وہ خفا تھا، شاید وہ اسے پسند ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ شاید وہ بات بھی نہ کرے، شاید وہ اسے چھوڑ دے، شاید وہ، اور بس شاید۔ بہت سے شاید تھے جن کے آگے سوالیہ نشان لگے تھے۔ بار بار وہ شاید اس کے ذہن کے پردے پہ ابھرتے اور اس کا دل ڈوبنے لگتا، وہ مایوس ہونے لگتی تھی، اور اتنے میں دروازہ کھلا۔ وہ بے اختیار سب کچھ بھلا کر وہ سر اٹھائے دیکھنے لگی۔ وہ اندر داخل سا ہو رہا تھا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، جانے وہ اب کیا کرے۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا، پھر اسے یوں بیٹھے دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ آگے بڑھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل دراز کھولی، وہ خاموشی سے کچھ بھی کہے بنا اسے دیکھتی گئی۔ وہ اب دراز میں چیزیں الٹ پلٹ رہا تھا۔ تم تھک گئی ہو نا، اتنے بڑے ٹراما سے گزر کے آئی ہو، پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اب نچلے دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا، لہجہ متوازن تھا اور الفاظ پہ تو اس نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ بس اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو دراز میں ادھر ادھر حرکت کرتے یکدم رکے تھے، اور پھر اس نے ان میں سے ایک میگزین پکڑے دیکھا۔ اور محمل کے دماغ میں اچانک سے خیال آیا، کیا اس میں گولیاں بھی ہیں؟ کیا یہ مجھے مار دے گا؟ وہ عجیب سی باتیں سوچ رہی تھی۔ وہ میگزین نکال کر سیدھا ہوا۔ I'm sorry محمل، ہمیں سب بہت جلدی میں کرنا پڑا اور میں جانتا ہوں تم اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ بس بولی جا رہا تھا، لیکن محمل سانس روکے بس اس کے ہاتھ میں پکڑا میگزین دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی آن ڈیوٹی ہوں اور مجھے ریڈ کے لیے کہیں جانا ہے، رات فرشتے تمہارے ساتھ رک جائے گی اور میں پرسوں شام تک واپس آ جاؤں گا، تم پریشان نہ ہونا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی گئی۔ عجیب شادی، عجیب سی دلہن اور عجیب سا دلہا، اسے اس کی باتیں بہت عجیب لگی تھی۔ تم سن رہی ہو نا؟ وہ اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھا بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور وہ ذرا سی چونکی۔ جی، بے ساختہ نگاہیں جھکا لی۔ پھر پتہ نہیں وہ کیا کیا کہتا رہا، محمل نظریں نیچے کیے سنتی رہی، الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا کر گویا واپس پلٹ رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ وہ کب خاموش ہوا، کب اٹھ کر چلا گیا۔ اسے تب ہوش آیا جب پورچ سے گاڑی نکلنے کی آواز آئی۔ اس نے ویران نظروں سے کمرے کو دیکھا، یہ وہی کمرہ تھا جس میں کبھی ہمایوں نے اسے بند کیا تھا، تب وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی۔ آج اس نے سرخ شلوار قمیص پہن رکھی تھی، روسی جوڑا، روسی زیورات، اور وہ دلہن تھی، اور پتہ نہیں کیسی دلہن تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں یوں کبھی ہمایوں کی دلہن بن کر آئے گی۔ ہاں، فواد کے خواب اس نے دیکھے تھے، مگر وہ اس کے دل کا ایک چھپا ہوا راز تھا جس کی خبر شاید خود فواد کو بھی نہ تھی۔ اور حسن، اندر سے کسی نے سرگوشی کی۔ حسن کے لیے اس کے دل میں کبھی کوئی جذبہ نہیں ابھرا تھا، اور اچھا ہی ہوا۔ شام کو جب فواد نے اس کے نام کے ساتھ ہمایوں کا نام لیا تو کیسے وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ وہ جو ہر موقع پہ محمل کے حق کے لیے بولتا تھا، لڑتا تھا، اتنے اہم موقع پہ یوں کیوں پیچھے ہو گیا تھا؟ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ اور فرشتے، اس نے کتنی بڑی قربانی دے دی اس کے لیے۔ وہ کبھی بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی تھی، اور وہ یہ بات جانتی تھی۔ اس نے اپنا حق چھوڑ دیا، کاش فرشتے بھی کبھی اسے موقع دے اور وہ اس کے لیے اپنا حق چھوڑ سکے۔ اس نے تھک کر سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا دی اور آنکھیں موند لی۔ اس کا دل اداس تھا، روح بوجھل تھی۔ اب اسے راحت چاہیے تھی، سکون چاہیے تھا۔ اپنے خاندان والوں کی قید سے نکلنے کے احساس کو محسوس کرنے کی حس چاہیے تھی، اسے غم سے نجات چاہیے تھی۔ اس نے ہولے سے لبوں کو حرکت دی اور آنکھیں موندے دھیمی آواز میں دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، میں آپ کی بندی ہوں اور آپ کے بندے کی بیٹی ہوں اور آپ کی بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی آپ کے قابو میں ہے، میرے حق میں آپ کا حکم جاری ہے، آپ کا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پہ مبنی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا یا اپنی کتاب میں اتارا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا،
یا اپنے علم غیب میں آپ نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ آپ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دیں اور میرے فکر اور غم کو لے جانے کا ذریعہ بنا دیں۔ وہ دعا کے الفاظ بار بار دہراتی گئی، یہاں تک کہ دل میں سکون اتر گیا، اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور وہ نیند میں ڈوب گئی، اور ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم۔